अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं गुजरांवाला में हूँ। बहुत बड़ा जलसा इमरान खान का, अभी जलसागाह से हम निकल के आए हैं। पैक है और माजी के जो जलसे हैं गुजरांवाला में उन सबसे बड़ा जलसा। निकलना मुश्किल था। ये मेरे पीछे सड़क आप देख रहे हैं, सुनसान, आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। एवरीबॉडी इज़ इन गुजरांवाला फॉर दैट। और वो पुल है पीछे, ये वो जीटी रोड इसे आप कह सकते हैं, गुजरांवाला के अंदर से गुजर रही है। खान के जो यहाँ पर जो लोग आए हैं, ये एक गढ़ होता था मुस्लिम लीग नून का, लेकिन अभी जो इस वक्त सूरत हाल है गुजरांवाला में, इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि ख़त्म कर दिया है गुजरांवाला में, तो वो गलत नहीं होगा। किसी बंदे को तवक्को नहीं थी। ये जो जलसे हैं माजी के, उन जलसों में से बहुत बड़ा जलसा, और इतनी बेदारी लोगों में, इतना जज्बा, और सब लोग क्या मैसेज दे रहे थे कि आज खान को ये ऐलान कर दे, कॉल दे दे इस्लामाबाद जाने की, तो हम वहाँ पे चले जाएंगे और इस सारे निज़ाम को हम ख़त्म कर देंगे। और अगर खान को टेक्निकली नॉकआउट करके यहाँ से निकालने की कोशिश की गई तो हमें वो काबिल कबूल नहीं, हमें वो एक्सेप्टेड नहीं है। अब्बास शबीर मेरे साथ थे, हम बोल के लिए कवरेज करते रहे हैं सारी। अब्बास, ये जो आज आपने देखा गुजरांवाला में, इसकी तो किसी को तवक्को नहीं थी। सर, सियासी तौर पर आपने बड़े अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं कि इमरान खान ने आज मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पर दफन कर दिया है। गुजरांवाला जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, किला समझा जाता था, कहते थे कि ये हमारा किला है, हम यहाँ से कामयाब होते हैं, हम यहाँ खंबा भी खड़ा कर दें तो हम जीत जाएंगे। आज इमरान खान ने ये तमाम किले, ये तमाम खंबे मस्मार कर दिए हैं, सिर्फ गुजरांवाला में नहीं बल्कि इस पूरी बेल्ट के अंदर। पंजाब में जहाँ जहाँ इमरान खान को पिछले इलेक्शन में शिकस्त हुई थी, इमरान खान ने अब उस शिकस्त का बदला ले लिया है। अदम एतमाद के बाद इमरान खान ने ऐसा चेंज किया है अपने आप को और अपने नैरेटिव को, जिस तरह उन्होंने चलाया है, और लोग जौक दर जौक इमरान खान के पीछे खड़े हैं। -1 किसी सूरत इमरान खान कबूल नहीं है इस आवाम को, ये सुन ले। बड़ा क्लियरली मैसेज है आवाम की तरफ से, क्योंकि ये आफ्टर ऑल आवाम की ताकत ही है जिस पर इमरान खान डिपेंड कर रहे हैं, जिस पर ये पूरा मुल्क डिपेंड कर रहा है, जिस पर ये सियासतदान सियासत कर रहे हैं। ये अवाम ही है जिसके नाम पर ये लोग सियासत कर रहे हैं, और ये अवाम अब इमरान खान के साथ है। ये किसी सूरत इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान की अगर एक कॉल आ गई इस्लामाबाद की या किसी भी जगह की, तो ये वही लोग होंगे जो जौक दर जौक इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इमरान खान जिस जगह पर कहेंगे वहाँ पर ये पहुँचेंगे। गुजरांवाला का जलसा 4:30 जो एंट्रेंस है वहाँ से पब्लिक ही पब्लिक है। स्टेडियम से बाहर निकलना, अंदर जाना तो बहुत दूर की बात, स्टेडियम से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। हजार रश कर रहे हैं इमरान खान की तकरीर, और इमरान खान ने जो आइंदा का लाएमल देना है उसके लिए बेताब है कि इमरान खान अब क्या लाइन ऑफ एक्शन बताएंगे, क्या तमाम तर जो हकीकी आज़ादी का। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूं। इमरान खान ने ये अब पिछले 1-2 जलसों में ये कहा कि नवाज शरीफ आएगा तो हम उसका इस्तकबाल करेंगे, यानी लोग एहतजाज करने जाएंगे। तो आज हमने गुजरांवाला के जलसे में लोगों से ये पूछा, तो आप यकीन करें कि एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों सैकड़ों जिन लोगों से भी सवाल किया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ आएगा तो हम जाएंगे एयरपोर्ट पर और हम वहाँ पर एहतजाज करेंगे, और हम ये इंश्योर करेंगे कि वो किसी महल में ना जाए, अपने किसी घर में ना जाए। अगर वो पाकिस्तान आता है तो उसको वो जेल लेके जाएं। और मैं आपको बताऊं, जो भी, क्योंकि हम नॉन फेसेस हैं मीडिया के, हमारे पास से लोग गुजरते हैं। अभी ये एक मोटरसाइकिल गुजरी है पीछे से, उसने जब हमें देखा है लाइट में हम बात कर रहे हैं तो उसने कहा, ये नारा लगाया, मरियम का पापा चोर है, मरियम का पापा चोर है। तो जो लोग जाएंगे, अगर नवाज शरीफ ने आने का फैसला किया, एयरपोर्ट पर जो पीटीआई ने बड़ा भरपूर बंदोबस्त किया है कि एक भरपूर एहतजाज किया जाएगा, इतने लोग आ जाएंगे कि यहाँ अगर कोई हुकूमत चाहे भी सही नवाज शरीफ को जाती उम्रा ले जाने की या किसी महल में ले जाने की, तो लोग इसकी इजाज़त नहीं देंगे। ये तो एक बड़ा अब्बास, एक बड़ा ज़बरदस्त फिनोमेना है। समी साहब, होशियार रहे। बहुत से नवाज शरीफ जलसागाह में फिर रहे हैं, ये भी बैनर वहाँ पर थे। मुझे बड़ी हंसी आई क्योंकि हमारे अपने एक दोस्त का मोबाइल और वॉलेट चोरी हो गया। तो लोग इतने काबिल है कि लोग प्ले कार्ड
لے کر آئے ہوئے تھے, اور جو بات وہاں پر نکلتی تھی لوگوں کی طرف سے وہ پلے کارڈ کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی تھی. بہت پلے کارڈ, ایسے پلے کارڈ کہ ہنسی آتی ہے وہ پلے کارڈز پڑھ کر, حیرت ہوتی ہے وہ پلے کارڈز پڑھ کر, لوگوں کی مینٹیلٹی کو, لوگوں کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں کتنا شعور عمران خان نے بیدار کر چکا ہے. اب عمران خان اہل ہو نااہل ہو, وزیر اعظم بنے یا نہ بنے, عمران خان نے قوم کو بیدار کر دیا ہے. عمران خان نے قوم کو ایک راستے پر لگا دیا ہے. وہ راستہ اب عوام کو پتہ ہے. وہ راستہ کون سا ہے؟ شریف خاندان, زرداری خاندان مائنس پاکستان سے ہوں گے, تبھی صاف شفاف الیکشن ہوں گے, تبھی عمران خان رکنے والا ہے. عمران خان کا نیریٹو جو ہے وہ گھر گھر پہنچ چکا ہے. بچے کے ذہن کے اندر عمران خان کی باتیں جو ہے وہ ذہن نشین ہو چکی ہیں. بزرگ بچے بڑے سب عمران خان کے پیار میں, عمران خان کی محبت میں گرفتار ہیں. ایک ان کو عمران خان فوبیا ہو چکا ہے. جہاں پر عمران خان 24 گھنٹے پہلے کال دیتے ہیں وہاں پہ اگلے دن ہم جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ پہنچ جاتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, کوئی پبلسٹی نہیں ہوتی, کوئی سرکاری اشتہار کا استعمال نہیں ہو رہا, کروڑ روپے کے سرکاری وسائل مریم کے استعمال ہو رہے ہیں, شریف خاندان استعمال کر رہے ہیں. کتنے اشتہارات, لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو اشتہاروں کی پڑی ہوئی ہے, وہ اشتہار دے رہے ہیں, پھر بھی ان کی جلسہ گاہیں فل نہیں ہو رہی ہے. پھر بھی وہ کیمروں سے نا گیپ فل کر کے فوٹو شاپ کے اندر جا کے, کیونکہ آلریڈی وہ تو جاتی ہو. کل ہم نے دیکھا جو انہوں نے چشتیاں میں جو کرنے کی کوشش کی, بہت فیکٹری آڈیو ویڈیو بنانے کی, یہ خالی جگہ میں بھی عوام کو پر کر دیتے ہیں. ان کو یہ جلسے دیکھنے چاہیے, ان کی آنکھیں کھلے. اچھا آپ نے, اب میں سوری آپ کو بات روک رہا ہوں, آپ نے ایک بات کہی لوگوں کے پلے کارڈز. میں کیونکہ ٹک ٹاک بھی کرتا ہوں اور اس میں جو ٹک ٹاکس میں نے کیے اس میں ایک ٹک ٹاک ہم نے کیا تھا کہ یہ عمران خان کیا زبردست ڈاکٹر ہے, ایک کو ٹیکا لگاتا ہے اور 13-14 لوگ جو ہے نا چیخنے لگ جاتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں. وہ انہوں نے لکھا ہوا تھا. پھر ایک اور بات تھی کہ اگر یہ عجیب معاشرہ ہے کہ اگر جج سے انصاف مانگو تو توہین عدالت, مولوی سے حساب مانگو تو وہ کہتے ہیں جناب توہین مذہب ہو گئی ہے, اور اگر ان سے کچھ مانگو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ غدار ہو گئے ہیں اگر ان سے کچھ پوچھیں. وہ سارے کے سارے بینرز لوگوں نے لکھے ہوئے تھے اور لوگوں کی جو وزڈم ہے. اچھا پھر یہ جو انہوں نے بات کہی کہ چھوٹے چھوٹے نواز شریف پھر رہے ہیں, وہاں پہ لکھا ہوا تھا آپ اپنی جیبوں کا خیال رکھیں. تو کامران یہ بچہ ہمارے ساتھ ہے, اس کا والیٹ بھی گیا اور اس بیچارے کا جو اینڈرائڈ فون ہے وہ بھی چلا گیا. تو اس نے کہا جی مینو تو نواز شریف پہ آ گیا, میرا تو کم کر گیا. تو یہ لوگوں کی جو وزڈم ہے. اور پھر ایک اور چیز جو میں عباس آپ سے پوچھوں گا, لوگوں نے اس قدر نعرے لگائے آزاد میڈیا کے لیے, ان صحافیوں کے لیے جن کو حکومت نے نشانہ بنایا, ان میڈیا چینلز کے لیے. بول کا نعرہ اتنا بڑا نعرہ تھا کہ جتنے نعرے عمران خان کے لگ رہے تھے اتنے ہی نعرے بول کے. تو لوگ پیپل آر ویری مائنڈ فل آف دیٹ اور حقیقت کو سمجھ رہے ہیں, اور بیداری کی یہ جو لہر ہے یہ تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. دیکھیں جی, میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی ساری ایفرٹس کو, جس طریقے سے آپ کافی عرصے سے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ یقین کریں کہ شاید میں بھی اس امپریشن کی وجہ سے, آپ کے حق کے سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کو میں نے جوائن کیا, یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. ماشاءاللہ ایک پروفیشنل آدمی, لیکن یہ میرے لیے آنر کی بات ہے اس وقت کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, حق سچ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ گجرانوالہ اسٹیڈیم میں دیکھ لیں, میں سرگودا سے شروع کرتا ہوں جی, کیونکہ میں تو یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوں, میں ویڈیوز بھی بنا رہا ہوں. جس طریقے سے لوگ آپ کو پکڑتے ہیں, کیوں آپ کو لوگ پسند کر رہے ہیں, کیونکہ آپ یہ ساری جو برکتیں رونقیں ملک کی آزادی کے لیے, اور عمران خان نے جو آ کے بیداری کی لہر ہے یہ اس کے لیے ہے, اس کی وجہ سے ہے. بالکل ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں ARY نے تھوڑا کمپرومائز کیا, میں ان کو بلیم نہیں دیتا, ظاہر ہے ان کے اپنے کوئی مسائل ہوں گے, لیکن لوگ ان کی ویورشپ کم ہوئی ہے. لوگ یہ سوال کریں, ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ARY کی طرح مت چھوڑیے گا. حالانکہ ARY نے بڑا ساتھ دیا اور ابھی بھی آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار دیم. وہ لڑ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا ان پر کتنا دباؤ ہے, کیسے انہیں کہا گیا ہوگا, وہ اپنی پوزیشن بہتر سمجھتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو لوگوں کی گفتگو اور جو نعرے آپ نے سنے, میں تو وہ سن کے ششدر رہ گیا ہوں کہ پیپل آر سو مچ الرٹ. ایک طرف سٹیج کے اوپر تحریک انصاف کے عمران خان کے نعرے لگ رہے تھے, اور پیچھے جہاں پر ہمارا ریڈیس تھا 200-250 میٹر کا, وہاں پر بول زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے, آپ کے نام کے نعرے لگ رہے تھے. سمی صاحب, اس میں ایک چیز میں ایڈ بڑی ضروری کرنا چاہوں گا کہ جو لاکھوں لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ نکلے, کیا عمران خان دہشت گرد ہے؟ یہ بڑا ایک کوشچن ہے جو آپ نے بھی عوام کے سامنے ریز کیا ہے.
عمران خان دہشت گرد ہے تو لوگ اتنے نکل رہے ہیں, عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج ہوئے اور لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں. آپ عمران خان کو گرفتار کرنے کی بات کرتے ہیں, اب سوال اٹھاتے ہیں, لوگ اور جوش اور جذبے سے اس کا جواب دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم نکلیں گے عمران خان کے لیے. عمران خان کوئی دنیا کی طاقت عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتی. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کا اگلا لائحہ اگر اسلام آباد کال ہوئی تو کیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد پہنچیں گے. عوام سمیع صاحب بالکل تیار ہے, پریپیئرڈ ہے, مینٹلی طور پر, فزیکلی, مورلی. اب انہوں نے عمران خان کی صرف کال کا انتظار کرنا ہے اور نعرہ تکبیر لگا کر اسلام آباد کی طرف پہنچ جانا. آپ نے بالکل صحیح بات کہی. آج جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا, میں آپ کو اس کا کرکس بتا رہا ہوں. ایک بات ہے کہ جناب عمران خان نے جو بیداری کی لہر جو لوگوں میں پیدا کی ہے, لوگوں نے اس کو تھام لیا ہے. عمران خان کو اگر ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اب یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان سے کہ آپ کال دیں, ہم جانا چاہتے ہیں, ہم اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں, ہمیں آزادی چاہیے, حقیقی آزادی چاہیے. جو کوئی مرضی کر لے. وہ جو ایک گانا تھا نا کہ تبدیلی آئی رہے, وہ تبدیلی آ چکی ہے. گجرانوالہ نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. اس سے پہلے ہم جس شہر میں بھی گئے ہیں, ایک جشن کسی کیفیت, پورے کا پورا شہر ابل کر آ جاتا ہے. اور آج خواتین کی بھی اتنی بڑی تعداد, بھرا ہوا اسٹیڈیم, ہر طرف ڈھول, تماشے, باجے, رقص. یہ ایک بات بتا رہا ہے کہ لوگ اس وقت عمران خان پر یقین کر چکے ہیں اور عمران خان کو سیاست سے نکالنے کی کوئی کوشش وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.